بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کا درس جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر جو ہو رہا تھا اور اس کا تعارف ہو رہا تھا اسی سے متعلق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح کے اندر تعلیقات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلے تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ معلق اور تعلیق کون سی حدیث کو کہتے ہیں۔ معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع ہی سے ایک یا ایک سے زائد راوی ساقط ہوں اور کبھی پوری سند ہی حذف کر دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی تالیف کا مقصد صحیح اور مسند حدیثوں کو جمع کرنا اور ان کے ذریعے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، کل والے درس میں یہ بتایا تھا میں نے، لیکن ترجمۃ الباب ابواب میں جو معلق احادیث یا آثار موقوفہ یا صحابہ و تابعین کے فتاوے اور اقوال امام بخاری ذکر فرماتے ہیں، ان کا 3 مقصد بیان کیا جا سکتا ہے اور لوگ علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1، ترجمۃ الباب میں جو مسئلہ ذکر ہوا ہے تعلیقات کے ذریعے اس کی تائید کرنا۔ نمبر 2، اختلافی مسائل میں ایک پہلو کو راجح کرنا۔ نمبر 3، مختلف تعلیقات، آثار اور اقوال و فتاوے ذکر کر کے فیصلہ قاری کے اوپر چھوڑنا۔ یہ 3 مقاصد ہیں جن کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر تعلیقات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی تعلیقات کا حکم کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 2 قسم کی تعلیقات ہیں، مرفوعات ہیں، موقوفات ہیں۔ پھر تعلیقات مرفوعہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو صحیح بخاری میں کسی جگہ موصولاً مذکور ہے، دوسری جگہ وہ جو صحیح بخاری میں کسی جگہ موصولاً مذکور نہیں ہیں، صرف معلقاً ہی مذکور ہیں۔ پہلے قسم کی تعلیقات چونکہ صحیح بخاری میں موصولاً آ چکی ہیں، اس لیے ان پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حکم مقبول ہے۔ دوسرے قسم کی تعلیقات وہ ہیں جن کو صحیح بخاری میں موصولاً کہیں جگہ نہیں مل سکی، ان کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک، ان کا ذکر یا تو صیغہ جزم کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوگا یا صیغہ تمریز کے ساتھ یعنی قیلہ وغیرہ کے ذریعے سے بیان کیا ہوگا۔ اگر صیغہ جزم کے ساتھ ذکر ہے تو ایسی صورت میں وہ تعلیقات صحیح اور مقبول قرار پائیں گی، اور اگر صیغہ تمریز کے ساتھ ہیں تو ایسی صورت میں ان میں صحیح، حسن اور ضعیف تینوں کا احتمال ہوگا۔ صحیح اور حسن مقبول کی قسمیں ہیں، اس لیے ان دونوں پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رہی ضعیف تو اس کی 2 صورت ہے۔ ایسی ضعیف جس کی کوئی معاون اور متابع حدیث نہیں ہے لیکن علماء سلف کے فتاوے اور عمل اس کے موافق ہیں تو اس کا حکم مقبول ہے۔ ایسی ضعیف جس کی کوئی معاون نہ ہو اور متابع بھی نہیں ہے اور علماء سلف کا عمل بھی اس کے موافق نہیں ہے، ایسی تعلیقات صحیح بخاری میں بہت ہی کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ایسی جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی تردید اور تضعیف کی صراحت کر دیتے ہیں، جو ان کے عدم قبول کی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر موقوفات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو موقوفات کا حکم کیا ہے؟ موقوفات میں بعض تعلیقات ایسی ہوں گی جن کی صحت کا امام بخاری کو یقین ہوگا تو ان کو صیغہ جزم کے ساتھ بیان کریں گے، اگرچہ ان کی شرط پر نہ ہو، یا صحت کا یقین نہیں ہوگا اس لیے اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن یہ ضعف دوسرے طرق سے آنے کی وجہ سے پر ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی صیغہ جزم استعمال کریں گے وہ، اور ایسی موقوفات مقبول ہوں گی۔ اور اگر ضعف دور نہیں ہوگا تو امام بخاری ایسی جگہ پر اس کا ضعف اور رد واضح کر دیتے ہیں خود ہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس جامع صحیح کے اندر ایک حدیث کو
متعدد بار بار ذکر کیا ہے. کبھی کبھی تو ایسا بھی کیا ہے کہ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثلا کتاب العلم ہے، اس میں ایک ہی حدیث کو 5 مرتبہ ذکر کیا ہے. تو اس کے پیچھے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے ان کا، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے کہ کسی حدیث کو بعینہ ہی مقرر نہیں لاتے. سب سے بڑی بات یہ ہے، سند، متن یا تفصیل و اختصار میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور رہتا ہے. تقریباً 20 جگہیں ایسی ہیں جہاں بعین ہی تکرار ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. ایک ہی حدیث کو سند اور متن کے فرق کے ساتھ بار بار ذکر کرنے کے متعدد اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں. حدیث کو پہلے ایک صحابی یا تابعی سے نقل کرتے ہیں، پھر دوسرے اور تیسرے صحابی سے اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث غرابت کے درجے سے نکل کر شہرت اور تواتر معنوی کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ارسال اور اتصال میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اتصال امام بخاری کے نزدیک راجح ہوتا ہے. اس لیے دونوں سلسلے سند کو ذکر کر کے امام بخاری اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں ارسال کچھ مضر نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی حدیث معین کے اتصال کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کو مقرر لاتے ہیں. نمبر 4، ایک ہی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متعدد ابواب میں ذکر کرتے ہیں. اس سے ان کا مقصد مختلف مسائل فقہیہ کا استنباط ہوتا ہے، لیکن حدیث کو مقرر لانے میں اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ من کل الوجوہ مقرر نہ ہو. جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی حدیث کو 5 مرتبہ نقل کیا ہے. وہ حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها ولا ينقطع نفعها. دوسری روایت میں یہ ہے انها مثل المسلم. پوری حدیث اس کو کبھی مختصر اور کبھی تفصیل سے اور مختلف الگ الگ سندوں کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے جو الجامع الصحیح، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرطوں کا تذکرہ تو نہیں کیا ہے، لیکن ان کی اس کتاب کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کتاب میں حدیث کو نقل کرنے کے لیے کچھ شرطیں بھی ان کے نزدیک ہیں، ان کے پیش نظر رہی ہیں. نمبر 1، امام بخاری کے شیوخ سے لے کر صحابہ کرام تک تمام راوی ثقہ ہوں، یعنی مسلم، صادق، غیر مدلس، غیر مختلط، عادل اور تام الحفظ، سلیم الذہن، قلیل الوہم ہوں، سلیم الاعتقاد ہوں، اور یہ تمام اوصاف اعلیٰ درجے کے ہوں. دوسری شرط ان کے نزدیک یہ ہے کہ سلسلے سند میں کہیں انقطاع نہ ہو. اگر حدیث معینہ نہ ہو تو راوی کی لقاء اپنے شیخ سے کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور ثابت ہو. حدیث کی صحت اور مقبولیت پر امام بخاری سے قبل تمام محدثین کا اتفاق ہو، یا کم از کم آپ کے تمام معاصرین کا اتفاق ہو. نمبر 5، حدیث شذوذ اور علت سے خالی ہو اور تمام روات طبقہ اولا کے ہوں. شاذ اور نادر طبقہ ثانیہ کی روایت لاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے اندر الجامع الصحیح کے اندر ان کا نہج کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان تو نہیں کیا ہے، لیکن ان کی کتاب کو پڑھنے سے ان کے کچھ منہج کا بھی پتہ چلتا ہے. تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مصنف کی کچھ اصطلاحات اور کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جن پر وہ اپنی کتاب کو ترتیب دیتا ہے. کتاب شروع کرنے سے پہلے ان اصطلاحات اور ضوابط کو طلباء کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے. صحیح بخاری میں بھی امام المحدثین نے کچھ ضابطے مقرر فرمائے ہیں، لیکن وہ ضابطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ایک جگہ بیان نہیں فرمائے ہیں. ہاں، صحیح بخاری کے مطالعے سے وہ ضابطے اخذ کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح کہ کچھ ضابطے ذیل میں، اور میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
اور اللہ زیادہ جانتا، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 1، ہر حدیث میں اعلیٰ درجے کی صحت کا التزام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کریں گے۔ نمبر 2، ترجمۃ الباب کو فقہی انداز پر قائم کریں گے۔ نمبر 3، ترجمۃ الباب کے مسئلے کو آیات، احادیث، تعلیقات، صحابہ و تابعین وغیرہ کے اقوال اور فتاوی، پھر مسند احادیث سے ثابت کریں گے۔ نمبر 4، بعض جگہوں پر صرف تعلیقات اور صحابہ و تابعین کے اقوال و فتاوی پر اکتفا کریں گے، کوئی مسند حدیث پیش نہیں کریں گے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کی شرط کے مطابق بر وقت مسند حدیث نہ مل سکی ہو، آئندہ پر چھوڑ رکھا ہو، لیکن بعد میں بھی حدیث نہیں مل سکی اور عمر تمام ہو گئی ہو۔ 5، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک حدیث ہو اور شیوخ ایک سے زیادہ ہوں تو متن حدیث آخری شیخ کا ہوگا۔ فتح الباری میں ایک جلد 520 پہ رقم جو ہے 335 پہ اس کا تذکرہ ہے۔ بس 6، شیخ سے سننے میں تنہا ہوں گے تو حدثنی کہیں گے، اور دوسرے ساتھی بھی ہوں تو حدثنا کہیں گے، اس کا بھی تذکرہ فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ نمبر 7، صحیح بخاری میں حدیث کی تکرار بہت زیادہ ہے، لیکن کسی حدیث کی تکرار من کل الوجوہ نہیں ہے، سند، متن یا تفصیل اور اختصار میں کچھ فرق ضرور ہوگا۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ یزاد فی هذا الباب هذا الحدیث حدیث مالک عن ابن شہاب ولكن اريد ان ادخل فيه غیر معاد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث معنان میں لقاء کی شرط لگاتے ہیں، اس لیے حدیث معنان کے بعد عموماً دوسری سند پیش کر کے لقاء کو ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کا نہج ہے ان کی اس کتاب کے اندر۔ امام بخاری روایت حدیث میں کہیں کہیں قال لنا کہیں گے، حدثنا نہیں کہیں گے۔ یہ صیغہ امام بخاری کب استعمال کرتے ہیں اس کی کئی وجہ بتائی جاتی ہے۔ جب امام بخاری حدیث اپنے شیخ سے بطور مذاکرہ یا برسبیل تذکرہ لیتے ہیں تو اس موقع پر فرماتے ہیں قال لنا۔ جب حدیث بطور اجازہ، مناولہ یا بطور عرض لیتے ہیں تو قال لنا کہتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں اس وقت بھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ صیغہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب متن حدیث موقوف ہو یا سند میں کوئی ایسا راوی ہو جو امام المحدثین کی شرط پر کامل نہ اتر رہا ہو، تو جو ہو کچھ اس میں نقص ہو، تو ایسے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ امام المحدثین کے نزدیک مفہوم حجت ہے، ملاحظہ کریں کتاب العلم کا آخری باب، کتاب الزکوٰۃ کا باب نمبر 4 حدیث نمبر 1404 اور کتاب اخبار الاحاد کا پہلا باب، یہاں استدلال مفہوم سے ہے۔ یہ معروف بات ہے کہ صیغہ تمرید تضعیف پر دلالت کرتا ہے، لیکن امام بخاری اختصار فی الحدیث اور روایت بالمعنی کے موقع پر بھی کبھی کبھی صیغہ تمرید استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي موسیٰ، اس طرح کا صیغہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ فتح الباری میں اس کا تذکرہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ترجمۃ الباب میں یا حدیث میں کوئی غریب لفظ آ گیا ہو جو قرآن کریم میں بھی آیا ہے تو اس کی تفسیر اور تشریح کریں گے۔ مثال کے طور پر کتاب العلم کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث، اس میں قیعان کا لفظ آیا ہے جو قا کی جمع ہے، اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، تو اس کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن میں قان صفصفہ بھی آیا ہے تو صف کے معنی بھی انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا ہے۔ صحیح بخاری ہی کی 2 حدیثوں میں اگر تعارض ہو جائے تو اکثر اور آفت کی بنیاد پر ترجیح کا فیصلہ کریں گے۔ یہ بھی آپ چاہیں تو ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں فضائل القرآن باب فی کم یقرأ القرآن۔ عقیدہ صحیحہ کے خلاف اگر کوئی اہم فاسد عقیدہ امت کے کسی طبقے میں رواج پا گیا ہے تو اس کی تردید میں لگاتار متعدد ابواب
امام المحدثین قائم کریں گے اور مختلف نوعیتوں سے اس کی تردید کریں گے. مثلا کتاب الایمان میں ایمان کی کمی اور زیادتی پر، اور کتاب التوحید میں اللہ کی صفت کلام پر متعدد ابواب قائم کر کے عقید فاسدہ کی تردید اور عقید صحیحہ کا اثبات کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند میں سمع سے پہلے انہو اور سمعتو سے پہلے انی محذوف مانا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن پڑھنے کے وقت جب پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھا جاتا ہے، لیکن قرأت حدیث کے وقت پڑھا جائے گا. جیسے حدثنا اور اخبرنا سے پہلے قال لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جس کو الجامع الصحیح اس کا نام ہے، یہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ ہے. اس کو اور صحیح ستہ پر، خاص طور سے مسلم پر مختلف وجوہ سے جو ہے فوقیت حاصل ہے اور ترجیح حاصل ہے. صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر متعدد وجوہ سے فوقیت حاصل ہے. صرف 3 اسباب ذیل میں بیان کرتا ہوں یہاں پر، اور اسی کو کافی سمجھتا ہوں. نمبر 1 اتصال سند کے اعتبار سے، عدالت اور ضبط کے اعتبار سے، عدم شذوذ اور عدم اعلال کے اعتبار سے. یہ 3 پہلو ہیں، 3 اعتبار ہیں. پہلو سے اگر غور کیا جائے تو امام بخاری کی کتاب کو امام مسلم کی کتاب پر فوقیت حاصل ہے. پہلا اعتبار اتصال سند کے اعتبار سے صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ امام بخاری نے اتصال سند کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ راوی اور مروی عنہ کی زندگی میں کم از کم ایک بار ملاقات ضرور ثابت ہو. اگر ملاقات ثابت نہ ہو تو امام بخاری کے نزدیک وہ سند متصل نہیں مانی جائے گی. اس کے برخلاف امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ سند کے اتصال کے لیے صرف معاصرت یعنی امکان لقا کافی ہے بس. ظاہر ہے اگر دونوں ائمہ کی شروط اتصال پر غور کیا جائے تو امام بخاری کی شرط امام مسلم کے مقابلے میں زیادہ سخت اور کڑی ہے. اس لیے اتصال کے اعتبار سے صحیح بخاری کی کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے. مردو عدالت اور ضبط کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح حاصل ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کے جن راویوں پر امام دارقطنی نے نقد کیا ہے ان کی تعداد صحیح مسلم کے راویوں کے مقابلے میں کم ہے. چنانچہ صحیح بخاری کے متکلم فیہ راویوں کی تعداد 80 ہے اور صحیح مسلم کے متکلم فیہ راویوں کی تعداد 160 ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح بخاری کے راویوں کا عدل اور ضبط صحیح مسلم کے راویوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. نمبر 3 عدم شذوذ اور عدم اعلال کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح حاصل ہے. اس لیے کہ صحیح بخاری کی جن حدیثوں پر تنقید کی گئی ہے ان کی تعداد کم ہے اور صحیح مسلم کی جن حدیثوں پر تنقید کی گئی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی کل 210 حدیثوں پر نقد ہوا ہے. ان میں 32 حدیثیں متفق علیہ ہیں اور 78 حدیثیں خاص صحیح بخاری کی ہیں اور 100 حدیثیں خاص صحیح مسلم کی ہیں. یہ نقد اگرچہ قادح نہیں ہے، زیادہ مضر نہیں ہے، لیکن تنقید شذوذ اور اعلال ہی کی بنیاد پر کی گئی ہے. اس اعتبار سے اگر موازنہ کیا جائے تو شذوذ اور اعلال صحیح مسلم میں زیادہ ہے اور صحیح بخاری میں کم ہے. یہ تفصیلات آپ کو جو ہے مختلف علوم الحدیث کی کتابوں میں، خاص طور سے علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب نزہۃ النظر ہے، اس میں یہ بات مل سکتی ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام بخاری اور امام مسلم کی حدیثوں پہ نقد کیا ہے اس کا بھی جائزہ ہونا چاہیے. امام دارقطنی کے انتقادات کا اجمالی جواب جو ہے، امام دارقطنی نے صحیحین کی کل 210 حدیثوں پر نقد کیا ہے، جن میں صحیح مسلم کی 100، صحیح بخاری کی 78 اور متفق علیہ 32 حدیث ہیں. ان میں سے ہر حدیث کا تفصیلی جواب شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ امام دارقطنی کا اعتراض درست نہیں ہے. تفصیلی جواب کی یہاں تو گنجائش نہیں کہ میں یہاں پر آپ کے سامنے تفصیلی جواب دوں
اور اس کو، لیکن اگر تفصیلی جواب پڑھنا ہو تو فتح الباری کا مقدمہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ امام بخاری کے مشہور استاد ہیں علی ابن مدینی، اور دوسرے استاد ہیں محمد ابن یحییٰ ذہلی۔ علی ابن مدینی اپنے زمانے میں معلل حدیثوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور امام ذہلی ابن شہاب زہری کی معلل حدیثوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ امام بخاری نے ان دونوں شیوخ سے استفادہ کیا ہے، لہذا لازماً ان کو بھی معلل حدیثوں کا علم ہوا ہوگا، اور وہ کتاب العلل کے مصنف بھی ہیں امام بخاری۔ علت کا علم ہوتے ہوئے امام بخاری اپنی صحیح میں کوئی معلل حدیث نہیں لا سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی صحیح میں کسی حدیث کو داخل کرنے کے لیے صحت کی شرط لگائی ہے، اس لیے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں صرف انہی حدیثوں کو جگہ دی ہے یا داخل کیا ہے جن میں کسی طرح کی علت نہ ہو، اور اگر ہو تو مؤثر نہ ہو۔ اگر امام دارقطنی کے قول کو صحیح مان لیا جائے تو وہ امام بخاری کی تصحیح کے معارض ہوگا، اور معارضے کی صورت میں بہرحال امام بخاری کو امام دارقطنی پر مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ امام دارقطنی معرفت حدیث میں امام بخاری سے کمتر ہیں، اور امام بخاری ان پر مقدم ہیں۔ اس پر علماء امت کا اتفاق ہے، لہذا امام بخاری کی تصحیح پر اعتماد کریں گے، اور امام دارقطنی کی تنقید قابل اعتنا نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل سے اگر پڑھنا چاہیں تو فتح الباری کے مقدمے میں یہ سب چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام میں کون سے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے زیادہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں؟ یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میری کتاب حدیث اور اس کے اصول و ضوابط ہیں، اور اسی طرح سے تدوین حدیث اور فن روایت حدیث، یہ یہاں پر میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے اور اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہے تو حدیث کی جو میری کتاب ہے وہ حدیث اور اس کے اصول و ضوابط، اس میں اس کی تفصیل پڑھ لے۔ اب انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا وہ کتاب و بدیع الوحی سے جو یہ کتاب شروع ہوتی ہے وہاں سے اس کا تیسرا درس انشاءاللہ، تیسرا بلکہ چوتھا درس شروع ہوگا۔ هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والله اعلم بالصواب، والسلام علیکم۔